فقه أصول والحديث علومه، وبه لريب السائلين جلاء. في مجلس للعلم فيه لقاء. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ ودعا بدعوتہ الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سید ولد آدم اجمعین۔ قابل قدر عزیزان گرامی، طلبۃ العلم النبوی الشریف، توحید دین کا محور ہے اور یہ دین کا مرکزہ ہے۔ جیسے نیوکلس ہوتا ہے نا ایٹم کا، مرکزہ ہوتا ہے اس کا، تو یہ دین کا ایسا مرکزہ ہے کہ پورا دین اسی کے اوپر قائم ہے اور اسی سے سارا دین نکلتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید سے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی توحید کا جس طرح بار بار بیان ہوا ہے، کوئی بھی دوسرا مضمون اس کثرت کے ساتھ اور اس تکرار کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا، کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے اور اس کے بارے میں اسے صحیح علم ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، ساتوں آسمان بنائے اور ویسی زمینیں بنائیں، یتنزل الامر بینہن، اور اللہ کا حکم ان میں جاری و ساری ہے۔ اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، تاکہ تمہیں علم ہو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اور اسے ہر چیز کے ظاہر کا علم بھی ہے، اس کے باطن کا علم بھی ہے، اور اس کے مبدا آغاز کا علم بھی ہے اور اس کے معال اور انجام کا علم بھی ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات اسی لیے بنائی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے بارے میں علم و معرفت حاصل ہو، اور علم و معرفت کا ذریعہ جو ہے، ایک تو اللہ رب العزت کی یہ کائنات ہے جس سے ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ہے، یہ اتنی منظم، مرتب اور با مقصد اور بہت ہی گہری حکمت کے ساتھ تخلیق کی گئی کائنات ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی۔ یہ ایسی ہستی کی ایجاد اور تخلیق ہے جو کمال علم اور کمال حکمت سے متصف ہے، اور اس کی قدرت بھی بڑی کامل ہے اور اس کی قوت بھی بڑی زبردست ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے، انسان غور کرے تو یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ کائنات اللہ رب العزت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ کسی حکیم شاعر نے کہا ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر اس بات کی نشانی اور گواہی موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ اگر وہ ایک نہ ہو، یہاں متعدد ہوں تو یہاں بگاڑ ہو۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے نا، یہ بھی چودھری ہے وہ بھی چودھری ہے، وہ کہتا میں دی نہیں چلن دینی، وہ کہتا میں دی نہیں چلن دینی، ہاں یہ کون ہوں میرے سامنے، وہ کہتا یہ کون ہوں میرے سامنے۔ تو اگر کوئی اور ہو تو یہاں بگاڑ ہو، یہاں بگاڑ نہیں ہے، یہاں کیا ہے، یہاں انتظام ہے، یہاں اس طرح کا استحکام ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ اپنا مقصد جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے وہ پوری کر رہی ہے، اس کے بعد جو اس کا مقصد تخلیق اللہ نے متعین فرمایا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ رب العزت کی ذات کی گواہی دیتی ہے، اور
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ رب العزت کی توحید کے اس بات کا طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور مان کر پھر اس کو ماننے کا جو حق ہے کہ اس کو واحد احد مانا جائے، الواحد الاحد الصمد، اس طرح اس کو مانا جائے کہ وہ ایک ہے اور یگانہ ہے، یکتا ہے، اور الصمد سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورہ اخلاص کے اندر جو اللہ رب العزت کا تعارف کروایا ہے اللہ رب العزت نے، وہ یہی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان کی کنجی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اور اس کی بہترین تعریف اس کی توحید کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، افضل الذکری لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توحید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں بیان کی کہ وہ اللہ رب العزت کی ہستی کا اثبات کرتے ہوں کہ وہ ہے، بلکہ انہوں نے اس بنیاد پر کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اس کو واحد لا شریک نہیں مانتے، اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں، اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں، کبھی خود اس کے ساتھ شریک بن بیٹھتے ہیں۔ یہ انسان کی نادانی اور انسان کی جہالت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ نے جب اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کی اللہ کی توحید کی اور اللہ کو ماننے کی، تو انہیں یہی قرار دیا کہ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانتے۔ اس لیے سارے نبیوں کی دعوت جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں اور سورہ ہود میں، سورۃ الشعراء میں، تو اللہ رب العزت نے اسی سے شروع فرمائی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعوت کا ذکر اسی چیز سے فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، اور باقی یہ بات کہ کوئی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو مانتا نہیں ہے تو اس کے منوانے کے لیے، اس کے اثبات کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، بہت ساری قومیں آئیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں کچھ اقوام کا ذکر فرمایا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور ان کے بعد والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا، اور فرمایا کہ ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتنی قومیں اس روئے زمین پر ہوئیں اور مٹیں اور اپنے اپنے وقت میں عروج کو پہنچیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے پاس اللہ کے رسول آتے رہے اور انہوں نے ردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، تمہاری بات نہیں سننا چاہتے۔ یعنی توحید کی دعوت سے اتنے نفور تھے اور اتنے اس سے بدکتے تھے کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو کہنے لگے جو تم لے کے آئے ہو، انا کفرنا بما ارسلتم بھی وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، جو تم لے کے آئے ہو ہم نہیں مانتے، یعنی اللہ کی توحید کو ہم نہیں مانتے، وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کے بارے میں ایسے شک میں مبتلا ہے کہ ہم کہیں ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ریب کا معنی ہوتا ہے اضطراب، اور کسی چیز کا اس طرح مضطرب ہونا جیسے کہ پارا ہوتا ہے، اسے ٹھہراؤ اور قرار نہیں۔ قالت رسلہم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ تم جو کہتے ہو انا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، ہمیں شک میں ہے، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ اور ذرا اپنے آپ سے پوچھ لو، اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لو کہ اس کی وجود اور اس کی ہستی کا اقرار تیرے دل کے اندر موجود نہیں ہے؟ جب میں یہ جانتا ہوں کہ میں ہوں تو اس کے ساتھ ہی فوراً میرے دل میں آتا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا بھی ہے، یہ کائنات ہے تو اس کے بنانے والا ہے، تبھی تو موجود ہے۔ تو اس کا وجود ہی
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا موجد اور اس کا خالق اور اس کا مبدع، اس کو کسی مثال کے بغیر وجود میں لانے والا کوئی ہستی ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر، اللہ کے اس بات والی توحید پر اتنا زور نہیں دیا، اور اسی کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ انہوں نے جو زور دیا ہے توحید الوہیت کے اوپر دیا ہے کہ وہ جو ہے اللہ، لا الہ الا ہوا، تو وہ اللہ رب العزت، اس کی وحدانیت کو مانو، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور رب جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اصلاح کرنے والا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے جو کسی کا مالک ہو، اور خالق، مالک، رازق، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے السید المطاع، وہ بڑا جس کی سب فرما برداری کریں۔ تو ایسی ہستی جو سب سے بڑا ہے وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا، سب نیچے وہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ و بالا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، المتکبر، اور بڑا بن کے رہنے والا، وہ سب کو نیچا کرتا ہے۔ کوئی کتنا بڑا ہو اس کے مقابل میں چھوٹا ہے، اور وہ اس کا چھوٹا پن دکھا دیتا ہے۔ تو وہ المتکبر، بڑا بن کے رہتا ہے، اور بڑا اپنا بڑا پن دکھاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، باقی سب مخلوق ہیں۔ وہ کس طرح، کبھی اس طرح دکھاتا ہے کہ لوگوں کو کسی کی بے بسی دکھا دیتا ہے، اور کبھی اس طرح دکھاتا ہے کہ جو بہت بڑا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ایسا گراتا ہے کہ کہتا ہے میں ساری زندگی تیرے سامنے سر جھکائے رکھوں، ماتھا زمین پہ میں گھسائے رکھوں، تیری بڑائی کو مانتا ہوا، اور میں تیری بڑائی کا ہی بیان کرتا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بڑائیاں نصیب کی، لیکن انہوں نے اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا، اپنی بڑائی نہیں منوائی۔ تو وہ بڑا بن کے دکھاتا ہے اور اپنی بڑائی منواتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ ہستی ہے، تو اس کے بارے میں انسان جب اپنے آپ پہ غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے بنانے والا ہے۔ تو اصل انسان کی غلطی یہی ہے کہ انسان پھر توحید الوہیت کے اندر خطا کا شکار ہوتا ہے۔ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی ہستی جس کی طرف انسان کا جھکاؤ، میلان، اور انسان کا اس کی طرف بڑھنا ایسے ہو کہ انسان اس کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھتا ہے کہ میری جائے پناہ وہ ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں، اس کی حفاظت کے اثار میں آ جاؤں، میں محفوظ ہو گیا۔ ایک تو اس کو پناہ گاہ سمجھتا ہے کہ وہاں میری پناہ ہے، جائے پناہ میرے لیے کون ہے؟ وہ ہستی جس کو الہ سمجھتا ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ محبت اور دل کی وابستگی اور لگاؤ، یہ ایسا ہے کہ ہر وقت اسی کی طرف کھینچتا ہے، یہ پیار اس کو اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ دل کا پیار، یہ دل کی محبت، یہ انسان کے دل میں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، لا ملجا، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اور کوئی بھاگ کے جا کے بچاؤ کی جگہ نہیں، الا الیک، مگر تیری بارگاہ میں۔ نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ میرے لیے کہیں بھی پناہ نہیں، میرے لیے اگر پناہ ہے تو تیرے عفو بندہ نواز میں پناہ ہے، تیری بارگاہ میں آ جاؤں، جیسا بھی ہے تو آ جا۔ وہ کہتا ہے تو آ گیا ہے تو میں تجھے اپنا لیتا ہوں، تو آ گیا میں نے معاف کر۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا دلی پیار ہو اور اس کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ اور یہ الہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، جہاں پناہ ملے وہ کوئی اور جگہ نہیں، اور جس کے ساتھ دل کی وابستگی ایسی ہو کہ انسان کے دل کی سوئی ہر وقت اسی کی طرف ہو، دل کی توجہ اسی کی طرف ہو۔ یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر دیا، حنیفا، یکسو ہو کر۔ جیسے قطب نما کی سوئی نہیں ہوتی جو قطب شمالی کی طرف ہر وقت
متوجہ ہوتی ہے. تو دل کی سوئی کا ہر وقت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف میلان ہو، اللہ کی طرف جو دل لگا ہوا ہو، اور انسان کا پھر رخ بھی اسی کی طرف ہو. رخ کا اس کی طرف ہونے کا کیا مطلب؟ مطلوب بھی وہ ہو، محبوب بھی وہ ہو، مقصود بھی وہ ہو، اسی کی رضا کے لیے انسان سب کچھ کرے، باقی دوسری ساری چیزیں انسان پیچھے کر دے. ہر وقت دھیان اس کا اللہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ الوہیت ہے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے، اور اسے یہ سمجھتا ہے کہ وہ میں اس کا محتاج ہوں اور وہ میرا محتاج نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر تذلل اور خضوع آتا ہے. تذلل اور خضوع آتا ہے. یہ اپنے آپ کو اس کے سامنے گراتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے مٹا دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تو سب کچھ ہے. یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس کا نام عبادت ہے. اس کیفیت کا نام عبادت ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ غایت المحبتی ما غایت التذلل والخضوع، انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ. اس کو الہ مانا تو پھر لا الہ الا ہوا والرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور آگے پھر کیا بتایا؟ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو الہ وہ ہے اشد حبا للہ کہ جس کے لیے مومن کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی محبت جو اس کا محبوب ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ. سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کے محبوب اور خلیل ہیں. تو پھر ان کی محبت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کو جائے پناہ سمجھنا، اور اللہ رب العزت کے لیے پھر تذلل اور خضوع، یہ توحید الوہیت، یہ ہے عبادت اور یہ ہے عبودیت. بندے کا عبادت اس کا فعل ہے، اور عبودیت یہ اس کی داخلی اور باطنی اور ظاہری کیفیت ہے کہ وہ ہر وقت عبد بن کے رہتا ہے. بادشاہ ہو پھر بھی عبد ہے، طاقتور ہو پھر بھی عبد ہے، مجبور اور مقہور ہو پھر بھی ادب ہے، بیمار ہو پھر بھی عبد ہے، اور کسی بھی کیفیت میں ہو وہ عبد ہوتا ہے. یہ عبودیت ہے. تو یہ اللہ کی توحید جو ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب ہے، اللہ الہ ہے، اور اللہ بے مثال ہے، الواحد الاحد الصمد ہے، الفرد بھی ہے، فرد ایک ہے، الصمد بے نیاز مطلق ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ سب سے بڑا سردار ہے، سرداریاں ساری اسی کے ذات کے اندر مرتکز ہیں، باقی سیادت کسی کے لیے نہیں. ہاں جس کو وہ کہے کہ اس کی سیادت مانو، جیسے نبیوں کی مانتے ہیں، جیسے علم والوں کی مانتے ہیں، جیسے بادشاہ کو جس کو اللہ رب العزت نے حکمرانی کا شرف بخشا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کی سلطنت کو اور ان کے امور کو چلاتا ہے، اس کی بھی عزت اور تکریم کرنی چاہیے. تو یہ پھر اللہ نے جس کو بخشی ہے اس کو تسلیم کرنا، یہ تو اللہ رب العزت کے کہنے سے ہوتا ہے. لیکن السید اپنے تمام معانی کے ساتھ اور اپنے معانی کی وسعت اور گہرائی کے ساتھ اگر کسی کے لیے سیادت ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کا معنی کیا الصمد کا، کہتے ہیں السید الکامل فی سوددہ، جو اپنی سیادت میں کامل ہے اور انتہا ہے اس کے سیادت کی ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس درجے کی اس کی سیادت ہے. تو اللہ رب العزت سید ہیں، اللہ رب العزت ایسے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے محتاج نہیں. اور اللہ رب العزت اپنی ذات میں الفرد ہیں، ایک ہیں. تو یہ توحید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید ہے، یہ انہوں نے لوگوں کو سکھائی، اور یہی خواص کی توحید بھی ہے اور یہی عوام کی توحید بھی ہے. اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو توحید ہے جس کی تم بات کرتے ہو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ جی خواص کی توحید یہ نہیں ہے، یہ عوام کی توحید ہے، یہ بات غلط ہے. نبیوں کی توحید یہ تو اخص الخواص کی توحید ہے، یہ عوام کی توحید کیسے ہوگی؟ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے جو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات ہیں ان کی بھی پہچان ہونی چاہیے، اور اس کو اسی معنی میں سمجھنا چاہیے جس معنی میں عربوں نے سمجھا ہے. ہمیں
قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر عربی زبان کے فہم کا وہی سلیقہ اور ذوق پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ اور تابعین کا تھا۔ عربی زبان کو اگر ہم آج کے ذوق اور سلیقے کے مطابق سمجھیں تو پھر ہم اپنے معنی نکالیں گے۔ اس میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم محسوس کریں گے کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اور لوگ قرآن کی تعریف کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ۔ یہ جو لغت کے ساتھ قرآن کو سمجھتے ہیں اور وہ اپنے فلسفے اور اپنی فکر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسی ہی گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایسی لیاقت و اہلیت کے ساتھ متأہل کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اسی طرح سمجھیں جس طرح انہوں نے سمجھا تھا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے کہ جو انہوں نے سمجھا تھا، جہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا، وہاں جو انہوں نے سمجھا تھا اس کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ قرآن کا بیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی محفوظ ہے، اور جو صحابہ نے سمجھا وہ بھی محفوظ ہے، الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو براہ راست قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ فہم حاصل کرنا چاہیے جو ان کا تھا، اور انہوں نے اس سے جو سمجھا وہ جو الفاظ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے وہی، لیکن کسی تشبیہ و تمثیل کے بغیر۔ اور اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اسماء و صفات کی جو توحید ہے اور اس کے جتنے مباحث ہیں اور جتنی اس کی تفصیلات ہیں، اور متکلمین، معتزلہ، جہمیہ اور اسی طرح کرامیہ اور مشبہہ، ممثلہ، جتنے بھی فرقے ہیں، ان سب کے مقابل میں جو دلیل ہے اور جس سے رہنمائی لے کر علماء نے ان سب کا ابطال اور ان کی تردید فرمائی ہے، وہ قرآن مجید کی یہی آیت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ السمیع البصیر، سمع اور بصر اللہ کے لیے ثابت ہے، اور لیس کمثلہ شیء، اس میں تمثیل اور تشبیہ نہیں ہے۔ یہ ایسی دلیل ہے کہ سب جگہ یہی لگتی ہے، سب جگہ یہی لگتی ہے۔ اور باقی اللہ رب العزت کی جو دوسری صفات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان صفات سے اللہ کو پہچاننا، اور قرآن مجید میں سورۃ الحدید اس کے آغاز میں اور اسی طرح سورۃ الحشر کے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ اور قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ تو دو نام اللہ رب العزت کے ذاتی نام ہیں، اللہ الرحمن۔ اللہ تو ذاتی نام ہے، اللہ کے سوا سبحانہ و تعالی کسی اور کے لیے اس کا اطلاق جائز نہیں ہے، اور یہ الہ ہی سے بنا ہے، الالہ سے اللہ بنا ہے، اور اس کا معنی یہی ہے کہ وہ ساری خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے، وہ ذات جو ساری خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے اور واجب الوجود ہے، اور پھر تمام اسماء حسنہ اور صفات علا سے وہ متصف ہے۔ خوبصورت نام ہے وہ اس کے لیے ہے، لیکن ہم اس کا وہی نام لیں گے جس کی ہمیں قرآن اور حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اپنے پاس ہے اس کے نام نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم وہ نام لیں اس کا، لیکن وہ اس کے شایان شان نہ ہو۔ اسماء حسنہ توقیفی ہیں جو اللہ نے بتایا ہے، ہاں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اپنی زبان میں، اپنی زبان میں ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، جو اس کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں تو وہ اس کے معنی کو ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے سبحان کا معنی ہم پاک کرتے ہیں، سبحانہ، پاکی ہے اللہ رب العزت کے لیے، تنزیہ ہے، اور اس کے لیے تقدس ہے، قدوس ہے اللہ رب العزت، مقدس ہے، پاک ہے اللہ رب العزت ہر نقص اور عیب سے، قدوس۔ اللہ کا نام قدوس ہے، مقدس اس کا نام نہیں ہے، قدوس اس کا نام۔ تو اللہ رب العزت کے یہ اسماء و صفات کے ساتھ اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کا نام ہے جس معنی میں وہ اس کے لیے ہے اور جس حالت میں وہ اس کے لیے ہے، وہ اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں بولنا چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر کسی اور کے لیے بولا جاتا ہے تو پھر وہ جس معنی میں اس کے لیے ہے اللہ رب العزت کے لیے وہ اس معنی میں نہیں ہے۔ جیسے الحیات ہے، اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے بھی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، تو بندہ بھی الحی ہے اور اللہ رب العزت بھی الحی ہے، بندے کو بھی
اللہ رب العزت نے حیات اس کے لیے ثابت کی ہے، لیکن جو بندے کی حیات ہے یہ مسبوق بالعدم ہے، یہ وہ حیات ہے جو پہلے نہیں تھی، کنتم امواتا، اور معرض للفنا ہے، یہ ایک وقت آئے گا کہ نہیں رہے گی، اور پھر یہ بندے کی ذاتی نہیں ہے، بندے کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اور اس کی بقا اور اس کا تسلسل بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ کتنے عوارض ہیں اس کے ساتھ، حیات کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے لیے جو حیات ہے وہ کامل ہے، وہ ان سب عوارض سے منزہ ہے۔ اللہ رب العزت کی حیات بے مثال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کی دی ہوئی نہیں، وہ بذات خود الحی ہے اور القیوم، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ اس ایک مثال کے ساتھ آپ اس ساری چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو توحید الاسماء والصفات اور توحید الالوہیہ اور توحید الربوبیہ، یہ توحید کی وہ اقسام ہیں جن پر علماء نے گفتگو کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے توحید کے موضوع پر بہت ہی وسیع کام کیا۔ اس سے پہلے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ توحید الاسماء و صفات کے اوپر ان کی جو بات ہے وہ بھی بڑی کلیدی بات ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنما ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا بڑا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بڑی توفیق بخشی کہ انہوں نے اس موضوع پر بڑا کام کیا، اور پھر اس توحید کے اوپر ہمارے بر صغیر میں اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرے مولانا اسماعیل شاہ عبد الغنی، شاہ اسماعیل ابن شاہ عبد الغنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، انہوں نے اس موضوع پر کام کیا اور تقویۃ الایمان کتاب لکھی۔ یہ کتاب جو ہے اہل علم کو پڑھنی چاہیے اور بار بار پڑھنی چاہیے، اور اس کے بارے میں جو اشکالات ہیں اور جو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن پر لوگوں نے بات بنا کر اس کو بہت زیادہ طعن کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اہل علم کو۔ حضرت حافظ عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ بات نہیں ہے، بات کا مقصد اور ہے، اکمل البیان۔ یہ آپ طلبۃ العلم کو، آپ تخصص کے طالب علم ہیں، آپ کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تقویۃ الایمان بھی پڑھنی چاہیے اور اکمل البیان بھی پڑھنی چاہیے، اور توحید الوہیت اور توحید ربوبیت اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ کتاب التوحید الذی وحق اللہ علی العبید، یہ امام محمد بن عبد الوہاب کی تو ایسی ہے کہ آپ کو یاد کرنی چاہیے، دلائل کے ساتھ اور اپنے فوائد کے ساتھ، یہ آپ لوگوں کو یاد کرنی چاہیے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور توحید الاسماء و صفات کے لیے یہ العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور العقیدۃ الواسطیہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ آپ لوگوں کو ازبر کرنا چاہیے، مستحضر ہونا چاہیے۔ اس کی روشنی میں آپ جو ہے نا اپنے عقیدے کو ترتیب دیں، کیوں کہ یہ قرآن اور حدیث کی نصوص سے لے کر عقیدے کو سہل کر دیا گیا ہے اور اس کو میسر کر دیا گیا ہے کہ یہ طالب علم کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور اس موضوع پر لمعۃ الاعتقاد جو ہے علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی اچھی کتاب ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ صرف لیکچر کے اوپر آپ جو ہے نا اپنے آپ کو قانع کر لیں، یا کسی کلپ کے اوپر جو ہے نا آپ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نے توحید کو سمجھ لی، یہ توحید کا علم جو ہے اس طرح سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو شناوری کرنی پڑے گی اس علم کے سمندر کی، اور اس علم کے سمندر کے اندر آپ اتریں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان متون کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں، اور ان کا فہم بھی اور ان کا حفظ بھی آپ اتقان کے ساتھ حاصل کر چکے ہوں، تو پھر آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ٹھوکر نہیں لگے گی اور آپ بہکیں گے نہیں، آپ انشاءاللہ العزیز آگے بڑھتے رہیں گے اور کامیاب رہیں گے۔ اور جب اس کے بغیر لوگ بڑھتے ہیں اور ان مباحث کے اندر جس وقت دیکھتے ہیں کہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو پھر جس کو پڑھتے ہیں اسی کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، لا الہ الا اللہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ والی بات ہوتی ہے۔ نہیں، انسان کو پہلے اپنی اساس مضبوط کرنی چاہیے، اور اساس مضبوط کرنے کے لیے اصل تو قرآن اور حدیث ہی ہے،
اصل تو قرآن اور حدیث ہی ہے، قرآن اور حدیث پڑھیں، اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ لیکن علماء نے ہماری آسانی کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے درجے بلند فرمائے، قرآن اور حدیث کا جو فہم تھا اور جو وہاں سے انہوں نے چیز لی، اس کو میسر کر کے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کے قریب کرنے کے لیے ان کو اس طرح مرتب کر دیا ہے۔ تو یہ توحید جو ہے، جس کا میں نے تعارف کروایا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء و صفات، یہی توحید الخواص ہے اور یہی توحید العوام ہے۔ اور باقی صوفیاء جو کہتے ہیں کہ خاصہ کی توحید جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں اس طرح کی معرفت رکھے کہ وہ مطلق ہے، وجود مطلق ہے، کسی قید کے بغیر وجود مطلق ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ وجود مطلق کا معنی ہوتا ہے کہ بشرط لا شیء، یعنی کوئی بھی شرط اس کے لیے نہیں ہے، نہ زمان کی، نہ مکان کی، نہ اسماء کی، نہ صفات کی، کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ تو یہ جو وجود مطلق ہے، اس کا تو خارج میں وجود ہی نہیں ہوتا، یہ تو صرف انسان کے ذہن کی چیز ہے، یہ تو صرف انسان کے ذہن کی چیز ہے۔ فلسفیوں نے تو یہ بات کہی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک وجود مطلق ہے، یعنی ہر قید اور شرط سے ماورا اور منزہ۔ تو یہ تو ایک ذہنی چیز ہے، اس کا تو ذہن ہی تصور کر سکتا ہے، واقعہ میں تو یہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ جو توحید ہے فلسفیوں کی، یہ تو ایسی ہے، ہم جس توحید کی دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس کی توحید کا تصور اور تخیل کرتے 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 اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ پھر اس کو یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ میرے اندر ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں، اور اس مقام پر انسان اپنے آپ کو لے جائے کہ اس میں اور خدا میں کوئی فرق نہ رہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن حدیث سے ہی ماخوذ ہے کہ اللہ رب العالمین فوق سبع سماوات الرحمن والعرش استوى، آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مرتفع اور مستوی اور بلند ہے، اور مستوٍ علی عرشہ بائن عن خلقہ، اپنی مخلوق سے جدا ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، جدا ہے اس سے، نہ بندہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ اتر کے بندے کے اندر آتا ہے۔ تو یہ حلولی توحید یا اتحادی توحید یا وجودی توحید جو ہندوؤں کے اندر ہے کہ ہر چیز میں وہ ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، چڑیوں کے چہچہانے میں اور پانی کی آبشاروں میں اور ہواؤں کی سرسراہٹ میں اور پھولوں کی مہک میں اور پرندوں کی چہک میں سب تو ہی تو ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کو توحید سمجھتے ہیں، لیکن یہ توحید نہیں ہے، یہ گمراہی ہے اور یہ شرک ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں ان کو شریک بنا دیا، اللہ کو ان کے اندر حال اور یہ سمجھ لیا کہ وہ ان کے ساتھ متحد ہے، تو یہ تو اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہو گیا۔ اس لیے یہ توحید کی جو قسمیں ہیں یہ ساری گمراہی والی ہیں۔ تو جو خواص کی توحید ہے وہی عوام کی توحید ہے اور وہ نبیوں کی توحید ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور حدیث میں پیش کی ہے۔ اور اس توحید کو سمجھنا اور سمجھانا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ سب سے بڑی دعوت ہے اور یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ لوگوں کو توحید سے آشنا کیا جائے۔ آج لوگوں کے اندر اسی توحید کے بارے میں سب سے زیادہ جہالت ہے۔ آج کل لوگ کوئی کہتے ہیں جی توحید حاکمیت نہیں لوگوں کو پتہ، لوگ توحید حاکمیت کو نہیں مانتے، اس لیے توحید حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کے شرک کے ساتھ مفاہمت کر لو اور اس کے لیے گنجائش پیدا کر لو کہ تم نے ووٹ لینے ہیں۔ توحید کو ختم کر کے وہ توحید جو نبی لے کے آئے، جو سارے نبیوں کی دعوت کی بنیاد رہی، اس توحید پر کمپرومائز کر لو اور وہ ووٹ لینے کے لیے، توحید حاکمیت قائم کرنے کے لیے، وہ کہاں حاکمیت آپ قائم کریں گے جبکہ اللہ رب العزت کا پہلا حکم ہی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی آپ نے پامال کر دیا، اسی کو آپ نے پاؤں کے نیچے رون دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمایا اور نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کیسے اللہ رب العزت کی حاکمیت قائم کریں گے؟ اللہ کی حاکمیت کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری حاکمیت قائم کرو۔ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید جو ہے اس کو سب سے زیادہ
اہمیت دینی چاہیے، اور ہے بھی اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر۔ اس کو سمجھنا بھی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، پھیلانا بھی چاہیے، اور جتنا ہم توحید کا پرچار کریں گے، توحید کو عام کریں گے، لوگوں کے اندر توحید کو پھیلائیں گے اور لوگوں کا عقیدہ توحید کے اوپر قائم کریں گے، انشاءاللہ العزیز خیرات اور برکات اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوں گی۔ سب سے زیادہ جس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے، تقویٰ، جس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، وہ شرک ہے۔ فاجتنبوا الرجس، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ رجز اور رجز یہ شرک ہے، اور توحید یہ دین ہے۔ توحید کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا اور اس کے حقائق اور معارف کو جاننا، خاص طور پر جو اہل علم ہیں، اس کے اوپر انسان کو بہت توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس توحید کے ساتھ مخلص فرما دے اور خالص توحید ہمیں نصیب فرما دے، اور توحید کا علم و فہم، یقین، اور اس کا شعور و ادراک، اور اس کا حال اور وجدان اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کا یہ ہمارا وجدان بھی بن جائے، اور یہ ہمارا حال اور کیف بھی بن جائے، اور یہ ہمارا عقیدہ اور یقین بھی بن جائے، اور ہمارا عمل بھی اسی توحید کے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ رب العزت سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے مزید معرفت کے دروازے بھی کھولتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے، اور انشاءاللہ بخشش کا بھی سامان بن جاتی ہے یہ توحید۔ لو جیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ یہ توحید ایسی چیز ہے جس کے ساتھ اتنی بڑی اللہ رب العزت نے بشارت دی ہے، قدسی حدیث ہے یہ، کہ مغفرت اللہ رب العزت کی یقینی ہے اگر انسان کی توحید خالص ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں خالص توحید کو سمجھنے اور ماننے، اپنانے، پھیلانے، اور پوری دنیا کے اندر اس کو اجاگر کرنے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔